السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ سورہ المزمل، اس کی ابتدائی 4 آیتیں، اس کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ پہلی ہی آیت کے لفظ المزمل کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا۔ یہ صرف نام ہے، اس کے مضامین کا عنوان نہیں ہے۔ اس سورت کے 2 رکوع 2 الگ زمانوں میں نازل ہوئے ہیں۔ پہلا رکوع بالاتفاق مکی ہے، یعنی مکے میں نازل ہوا۔ اس کے مضامین اور احادیث کی روایات دونوں سے یہی بات معلوم ہوتی ہے ہونے والی صورت ہے۔ رہا یہ سوال کہ یہ مکی زندگی کے کس دور میں نازل ہوا، اس کا جواب ہمیں روایات سے تو نہیں بلکہ رکوع کے مضامین کی داخلی شہادت، اندرونی جو ٹاپک ہے اس کا زمانہ متعین کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ اولاً اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کریں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نبوت کا بار عظیم کو اٹھانے اور اس کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی قوت پیدا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ابتدائی دور ہی میں نازل ہوا ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس منصب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی جا رہی تھی۔ دوسرا، اس میں حکم دیا گیا کہ نماز تہجد میں آدھی رات یا اس سے کچھ کم و بیش قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ یہ ارشاد خود بخود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس وقت قرآن مجید کا کم از کم اتنا حصہ نازل ہو چکا تھا کہ اس کی طویل قرأت کی جا سکے۔ تیسرا پوائنٹ، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کی زیادتیوں پر صبر کی تلقین کی گئی، یعنی جو دشمنان اسلام ہے ان کی زیادتیوں پر صبر کی تلقین کی گئی، اور کفار مکہ کو عذاب کی دھمکی دی گئی ہے، جو اکثر ہمیں مکی صورتوں کے اندر ملتی ہے بات۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ رکوع اس زمانے میں نازل ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علانیہ تبلیغ شروع کر چکے تھے اور مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت زور پکڑ چکی تھی۔ دوسرے رکوع کے متعلق اگرچہ بہت سے مفسرین نے یہ خیال ظاہر کیا کہ وہ بھی مکے ہی میں نازل ہوا ہے، لیکن بعض دوسرے مفسرین نے اسے مدنی قرار دیا، اور اس رکوع کے مضامین سے اسی خیال کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ اس میں قتال فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، یعنی اللہ کے راستے میں جنگ یا قتل کرنے کا ذکر ہے، اور ظاہر ہے کہ مکے میں اس کا کوئی سوال پیدا نہ ہوتا تھا، اور اس میں فرض زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا، اور یہ بات ثابت ہے کہ زکوٰۃ ایک مخصوص شرح اور نصاب کے ساتھ مدینے میں فرض ہوئی تھی۔ رمضان بھی مدینے میں فرض ہوئی، زکوٰۃ بھی مدینہ میں فرض ہوئی، حج بھی مدینہ میں فرض ہوئی، نماز معراج کے موقع پر فرض ہوئی،
اور معراج کب ہوئی؟ نبوت کے 12ویں سال میں ہوئی، جب آپ معراج کے لیے گئے تو آخری اس میں جب تک کیا کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ 40ویں سال میں آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، تو 40 سے یعنی 12 سال تک، یعنی ایٹ دا ایج آف 52 تک کیا کر رہے تھے؟ یہ جو پیغام قرآن مجید وحی کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام لا رہے تھے، یہ سناتے تھے، اس کا پیغام لوگوں میں عام کرتے تھے، اور صحابہ کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کا ایمان جو ہے مضبوط کرتے تھے، یہ تھا۔ نماز کی فرضیت معراج سے ہوئی، اور وقت کے ساتھ 5 نمازیں فرض کی گئیں، لیکن اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ انبیاء کے لیے تہجد کی نماز ہو یا صبح اور شام نماز بہرحال وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ اس کا جو ہے زمانے نزول کے تعلق ہے۔ اب اس کا جو موضوع ہے، جو ٹاپکس جس کے اوپر اس کے اندر رہنمائی ہم کو ملتی ہے، پہلی 7 آیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جس کار عظیم کا بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالا گیا، اس کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تیار کریں، اور اس کی عملی صورت یہ بتائی گئی کہ راتوں کو اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات یا اس سے کچھ کم و بیش نماز پڑھا کریں۔ تو یہ نفل نماز، یہ جو بوجھ، یہ ذمہ داری، یہ جو کام کرنے کی عوض میں جو چیلنجز آئیں گے، اس کو قوت، طاقت، یقین، صبر کس سے ملے گا؟ یہ تہجد کی نماز سے ملے گا، یہ بتایا جا رہا ہے اس کے اندر۔ پھر آیت نمبر 8 سے 14 تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ سب سے کٹ کر اس اللہ کے ہو رہیں جو ساری کائنات کا مالک ہے، سب سے کٹ جاؤ، کسی کے اوپر ڈپینڈ نہ ہو، کسی پر بھروسہ نہ کرو، کسی سے امید نہ رکھو، صرف اور صرف جو ہے اللہ سے رکھو، اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر کے مطمئن ہو جاؤ۔ بہت اہم نقطہ ہے، انسان جتنا ہے کوشش کرے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ معاملات اللہ پر چھوڑ دیں، پھر زیادہ اس کے اوپر یہ نہ لیں۔ مخالفین جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بنا رہے ہیں، ان پر صبر کریں، ان کے منہ نہ لگیں، اور ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں کہ وہی ان سے نمٹ لے گا، اللہ تعالیٰ سے نمٹ لے گا۔ کوشش کر، یہ نہیں کہ بغیر اس کے نہیں، کوشش کرنے کے بعد باقی چھوڑ دیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 سے 19 تک مکے کے ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے، متنبع کیا گیا کہ ہم نے اسی طرح تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جس طرح فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ کس کو بھیجا تھا؟ فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو، اور ان کی مدد کے لیے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی بھیجا تھا۔ تو یہ یہاں پر بات بتائی جا رہی کہ جس طریقے سے فرعون کی طرف بھیجا تھا، پھر دیکھ لو کہ جب فرعون نے اللہ کے رسول کی بات نہ مانی، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی، تو وہ کس انجام سے دوچار ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ غرق کر دیا، ڈبا دیا، اور نشانی کے طور پر اس کی لاش کو ابھی تک عبرت کی طور پر رکھا۔ سبق کہاں پر ہے یہ؟ ایجپٹ، مصر کی میوزیم میں ہے۔ کتنے سال ہو گیا؟ تقریباً 3000 سال تو ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے نا موسیٰ علیہ السلام، تو عیسیٰ علیہ السلام کو 2000 سال ہوئے، تو سمجھو 500 2500 3000 سال جو ہے بہرحال ہوا۔ تو جب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لاش کو ابھی تک جو ہے انسانوں کی عبرت کے لیے رکھا کہ دیکھو اس کا انجام کیسا ہو۔ تو جب بھی کبھی ہمارا جانا ہوا، دیکھنا ہوا، تو وہ دیکھنے کی غرض ہماری کیا ہونا چاہیے؟ اس سے ہم سبق لیں، خالی گھومنے پھرنے، سیر تفریح دیکھ لیے نہیں، بلکہ اس سے سبق لیں۔ دیکھو کہ یہ اور اس کی قوم نے
کیسے مخالفت کری اور ایسا. ویری گڈ ماشاء اللہ، ویری گڈ. ہاں ہاں ظاہر ہے، اچھا ہے بہت. تو اس طریقے سے جو ہے تو یہ عبرت ہے، اس کی لاش ہمارے لیے کیا ہے؟ عبرت ہے کہ انکار کرنے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے. زندہ عبرت ہے ہمارے لیے. ہاں تو تورات کے اندر بھی اس کا تذکرہ انجیل میں ملتا ہے اور قرآن مجید ہم کو بتا رہا ہے. اگر فرض کر لو کہ دنیا میں تم پر کوئی عذاب نہ آیا تو قیامت کے روز تم کفر کی سزا سے کیسے بچ نکلو گے؟ ٹھیک ہے، منکرین مکہ اور آج بھی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ چونکہ مہلت دیتا ہے، ہاں چانس دیتا ہے قیامت تک. اگر اس وقت تک اگر تم کو عذاب کی گرفت میں نہ پکڑ لے تو قیامت کے دن کیسا بچو گے؟ تو ہونا ہی ہے. اللہ کے ہاں انصاف ہے، عدل ہے، اس سے بڑھ کر انصاف دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ چیز اس کے اندر آیت نمبر 15 سے 19 تک آتی ہے. اب یہ پہلے رکوع کے مضامین ہے. دوسرا رکوع حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ کی روایت کے مطابق اس کے 10 سال بعد نازل ہوا اور اس میں نماز تہجد کے متعلق اس ابتدائی حکم کے اندر تخفیف کر دی گئی، کمی کر دی گئی جو پہلے رکوع کے آغاز میں دیا گیا تھا. اب یہ حکم دیا گیا کہ جہاں تک تہجد کی نماز کا تعلق ہے وہ تو جتنی بآسانی پڑھی جا سکے پڑھ لیا کرو. کمپلسری نہیں ہے، فرض نہیں ہے. فرض کے 5 2 4 6 رکعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر 6 رکعت پڑھا کرتے تھے. تو جتنا پڑھ سکتے پڑھ لیا کرو. لیکن مسلمانوں کو اصل اہتمام جس چیز کا کرنا چاہیے وہ یہ ہے، کون سی نماز کا؟ فرض نماز، 5 وقتہ فرض نماز پوری پابندی کے ساتھ قائم رہے گی. یہ امپورٹنٹ ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تہجد نہیں پڑھے تو گناہ نہیں ہے، پڑھے تو ثواب ہے. اللہ کا قرب، اللہ سے محبت اس سے حاصل ہوتی ہے. شعوری طور پر پڑھے تو اللہ سے لگاؤ اس سے پیدا ہوتا ہے. تو یہ جو 5 وقتہ نماز جو ہے فرض ہے اور پابندی کے ساتھ اسے پڑھنا ہے. فریضہ زکوٰۃ ٹھیک ادا کرتے رہیں اور اللہ کے راستے میں اپنا مال خلوص نیت کے ساتھ صرف کریں. آخر میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی، یاد دلایا گیا، ہدایت دی گئی کہ جو بھلائی کے کام تم دنیا میں انجام دو گے وہ ضائع نہیں جائیں گے. جو بھی اچھا کام دنیا میں انسان کرے گا وہ ضائع نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی حیثیت اس سامان کی سی ہے جو ایک مسافر اپنی مستقل قیامگاہ پر پہلے سے بھیج دیتا ہے. کیا ہے؟ اب جو انسان جو ہے جو بھلائی کا کام کرتا ہے اسے نا امید نہیں ہونا چاہیے. وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزلٹ بھی یہاں ملے، نہیں، آخرت میں ملے گا اس کا رزلٹ. ایسا ہی ہے جیسے ابھی ہے نا، ابھی پارسل بھیجے ابھی تک آیا نہیں، تو اس طریقے سے اپنا پارسل جو ہے بھیجتے رہنا چاہیے. آخرت کے لیے جو اپنی نیکیوں کا، بھلائیوں کا پارسل وہاں بھیج کے رکھنا تاکہ وہ وہاں پر کام آ سکے، کہ وہ ضائع نہیں جائیں گے، بلکہ ان کی حیثیت اس سامان کی سے جو ایک مسافر، اور ہماری زندگی بھی کیا ہے؟ مسافر کی طور پر ہے. مسافر اپنے مستقل قیامگاہ پر پہلے سے بھیج دیتا ہے. اللہ کے ہاں پہنچ کر تم وہ سب کچھ موجود پاؤ گے. اللہ کے ہاں پہنچ کر وہ سب کچھ موجود پاؤ گے جو دنیا میں تم نے آگے روانہ کیا ہے. اور یہ پیشگی سامان نہ صرف یہ کہ اس سامان سے بہت بہتر ہے جو تمہیں دنیا ہی میں چھوڑ جانا ہے، بلکہ اللہ کے ہاتھ تمہیں اپنے بھیجے ہوئے اصل مال سے بڑھ کر بہت بڑا اجر ملے گا. آخرت کے دن جو ہے اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ملے گا. انسان کو اس کا گمان بھی نہیں رہے گا. انسان کو بہت سارے نیکیوں کا اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑا چڑھا کر دے گا. شرط یہ ہے کہ ان کے اندر اخلاص ہو اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ راضی ہونے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو. دکھاوے کے لیے، نام نمود کے لیے، شہرت کے لیے نہ ہو، بلکہ اللہ راضی ہو جائے وہ مقصد سے
کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے بڑا چڑھا کر دے گا. جیسے روزوں کے متعلق بات آتی ہے نا کہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے. اللہ جانتا ہے کس حالت میں، کس تکلیف میں، سحر میں کیا کھایا، افطار میں کیا، کیسے روزہ رکھا، اور اس پورے روزے کے دن میں کن برائیوں سے بچا، کتنا جھوٹ بولا، نہیں بولا، کیا دیکھا، کیا سنا، کیا کیا، سب سے واقف. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اپنے ذمہ رکھا ہے تو میں اجر دوں گا. تو یہ چیز اسی لیے خلوص جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ہے ہونا چاہیے. تو یہ تھا اس صورت کا زمان نزول اور اس کا جو مرکزی مضمون جو ہے. اس کے اوپر یہ چند نکات ہمارے سامنے آ گئے. اب اس کی تفسیر کا سلسلہ آئندہ ہم شروع کریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے یا ایھا المزمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی کی ہدایات دیے ہیں. آپ کے توسط سے وہ ہدایات امت مسلمہ کے لیے ہے تا قیامت تک کے لیے. اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، یا ایھا المزمل کے معنی جیسے یا ایھا المدثر میں بھی کیا کہا گیا، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، اور یہاں پر یا ایھا المزمل کے بھی معنی اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے. انشاءاللہ آئندہ ہم اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کلام کے ذریعے سے ہم ہدایت حاصل کریں، اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کریں، اور یہ نافذ کرتے ہوئے اس پیغام کو اوروں تک پہنچائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.